بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں کیوں پھینکا گیا تھا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے؟ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے وہاں محفوظ اور زندہ و سلامت رکھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی حالت زندگی اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورۃ الانعام، سورۃ یونس اور سورۃ الصافات اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی طرف ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کے بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشنگوئی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کیا جائے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھ لینا کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ ناظرین، انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ جب ان کو نہ پایا تو خود ہی ہلاسینیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو پکار سے گونجنے لگا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ و استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹی آدمی کو قتل کر دیتے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے اور چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو روک گئی۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ اس کشتی میں ایک غلام بیٹھا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ غلام اترے گا نہیں کشتی چلے گی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام اگرچہ جائز تھا مگر انبیاء علیہ السلام کے شایان شان نہیں تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور کورا ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ کئی مرتبہ کورا ڈالا گیا، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھول کر کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو پورا نگل لیا، مگر حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ علیہ السلام اللہ کی پاکی اور بزرگ کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ ہر توبہ قبول کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والوں کو پناہ بخشتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے۔ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور غم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بلدار درخت اگا دیا جو ان پر سائے کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق ایک بکری یا بھیڑ کا انتظام بھی اللہ نے کیا جو آپ علیہ السلام کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔
ناظرین اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئیں تو وہ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے، صدیوں تک امن و چین سے زندگی گزارتے رہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکت ادا کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم سے وہ تمام عذاب و تکالیف دور ہو گئی جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ ناظرین کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے مدت رہیں، چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتے۔ بعض روایات میں 9 گھنٹے، بعض روایت میں 3 دن اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 40 دن تک کی مدت بیان کی گئی ہیں، مگر ان اقوال کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں۔ صرف تفسیر علی ابن ابراہیم میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک حدیث میں حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں توقف 9 گھنٹے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین اہل سنت نے اس کی مدت 1 گھنٹے بھی بیان کی ہے، مگر جو کچھ بھی ہو بلا شک و شبہ یہ توقف غیر معمولی امر تھا۔ انسان ایسے ماحول میں چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کئی ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے تنفس کے مشینری نے اپنا کام شروع نہیں کیا ہوتا، اور وہ ضرور آکسیجن صرف ماں کے خون کے راستے حاصل کرتا ہے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کا ماجرا بلا شبہ ایک اعجاز ہے، اور یہ پہلا اعجاز نہیں جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہی خدا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان صحیح و سالم رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریائے کے وسط میں خشک راستے بنا کر غرق ہونے سے بچا لیا، اور نوح علیہ السلام کو ایک سادہ اور عام کشتی کے ذریعے اس عظیم و سیح طوفان سے نجات بخشی اور صحیح و سالم رکھا، زمین پہ اتارا۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے محسوس بندوں میں سے ایک بندی کو ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں صحیح و سالم اور اپنے قدرت سے تندرست اور زندہ رکھا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔